السلام علیکم ناظرین، میں ملک ارشد اور سبلائم کسوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور ڈھیر ساری نیک خواہشات. ناظرین، ہمارے ماہرین بنفس نفیس ماشاءاللہ موجود ہیں. عزیز جاز صاحب اور پروفیسر ناصر علی سید صاحب. کنٹیسٹنٹ نوجوان جو ہیں تو محفوظ حسین صدیقی صاحب ہیں جو ہیں تو ان کا تعلق جو ہے بزنس کے ساتھ ہے، میڈیسن کا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، شاعر بھی ہیں، بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں جی کہ کیا لے کے آئے ہیں. محفوظ صاحب ویلکم جی. تھینک یو سر. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر؟ کیا کنٹیسٹ کریں گے آج؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، ورنہ ان جیسے استادوں کے سامنے بیٹھ کے ان کو چیلنج دینا میرے تو کم از کم دل نہیں مان رہا، لیکن مجبوری ہے. یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ذہنی آزمائش ہے. اور ہمارے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کی جتنی بھی شخصیات ہیں، اور یہ جو تھا تو ان کی بڑی محبت تھی عزیز جاز صاحب کی، شاہ جی کی. جب ہم پہلے بیٹھے تھے اور بڑا ڈسکشن ہوئی اور اس پہ یہی فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی صوبے کی شخصیات کو پروموٹ کریں گے. تو اس حوالے سے جی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا لے کے آئیں. یہ لیں سر. جی سر. جی شخصیت. جی سر شخصیت. تو اگر شخصیت ہے تو کیا مرد شخصیت ہے؟ نہیں جی. اچھا، مرد شخصیت نہیں ہے. تو اگر خاتون شخصیت ہے تو کیا حیات ہیں؟ جی حیات ہیں. خاتون شخصیت ہیں جو حیات ہیں. تو ان کا تعلق ان کی جو وجہ شہرت ہے تو کیا وہ شوبز ہے؟ شعر و ادب ہے؟ تو کیا سپورٹس ہے؟ نہیں جی. اچھا، ایک ایسی خاتون جس کا تعلق سیاست. جی. اچھا، سیاست کے میدان کی ہیں وہ. اوکے. تو ایک ایسی خاتون جو سیاست سے، تو کیا جس خاتون کو آپ نے پوچھا تو اس کا تعلق کیا پشاور سے ہے؟ پشاور سے ہی ہے، مطلب ان کی جو پیدائش پشاور کی نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یعنی باہر سے ہیں. شناخت بالکل پشاور ہے. شناخت پشاور ہے. اور آپ نے سیاست بتایا ہے، تو سیاست میں جو کیا ان کا جو زبان ہے، کیا وہ پشتو زبان بولتی ہے؟ وہ پشتو زبان بولتی ہیں. اچھا، تو پشتو زبان بولنے والی ایک ایسی، تو کیا وہ اپنی سیاست کے میدان میں کسی کہیں کوئی انہوں نے کوئی انتخابات بھی لڑے؟ جی. کامیاب ہوئی؟ اوکے. کیا ان کا تعلق بلور فیملی سے ہے؟ جی. تو آپ نے سمر بلور کو پوچھا ہے. کوئی سمر ہارون بلور. بہت زبردست جی. سمر بلور جو ہیں جی. تو صدیق صاحب آپ کا بڑا ایزی ٹارگٹ تھا اور ماشاءاللہ بڑا جلدی گریب ہو گیا جی. سر کے ہر سوالوں کے جواب میں جب نو جا رہا تھا تو میں سمجھا شاید سر اللہ نہ کرے نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ جو ہی سیاست عزیز جاز صاحب نے جو ہی کہا تو میں نے کہا بس پہنچ گئے پھر. اور یہ سب خاموش رہتے ہیں مگر ایک سوال کرتے ہیں بڑا اور لائن سیدھی کر دیتے. آپ کی اس بات کے حوالے سے کہوں گا، یہ نوجوان ہمارے بزنس مین جو ہیں، ہمارے مستقبل کے یہ سارے بڑے اچھے ہمارے ایک وہ لوگ ہیں، تو انہوں نے بہت ہی اچھا سوال انہوں نے سوچا. اور جیسا ہم آپس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی طے کرتے کہ مطلب یہ وہ شخصیت کوئی بالکل ان نون بھی نہ ہو، مطلب تھوڑی سی ظاہر جو ناظرین ہیں ان کا بھی کوئی انٹرسٹ ہونا چاہیے. جیسے اب عطا صاحب کا حوالہ آیا، حالانکہ وہ اتنا نون نہیں لیکن ان کا کام اتنا بڑا تھا. تو یہ اسی طرح انہوں نے جو پوچھا تو اب وہ یہ بالکل اس باؤنڈری پر آ چکی ہیں، یعنی ایک فیم کے لحاظ سے، ایک کام کے لحاظ سے. کم وقت میں ان کو پھر ایک ان کے ساتھ ٹریجڈی بھی ہوئی اور ان کے ہسبینڈ، اور لیکن انہوں نے ان کی جگہ بہت ہی کامیابی سے وہ سنبھالی اور پھر یہ صوبائی سطح سے نیشنل لیول پر بھی انہوں نے ایک اپنا نام بنایا. شاہ جی یہ جو ہے تو غلام اسحاق خان کی کیا لگتی ہیں؟ یہ ان کی پوتی ہیں کہ؟ ہاں اتنا تو پتہ ہے، مجھے رشتہ ہے ان کا اور شاید پوتی ہی ہیں، شاید ان کی پوتی یا نواسی ہیں. اب یہ کنفیوژن ہے اس کا اس حوالے سے. سر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کا تعلق شعر و ادب یا رائٹنگ کے، آپ نے وہ ابھی جس طرح آپ نے سر نے بتایا کہ میں چینل کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا پروگرام کر رہا ہوں، عورت ہوں تو کیا ہوا، تو مختلف خواتین وومن امپاورمنٹ پہ سب سے پہلا بسم اللہ جو میں نے کی تھی سمر ہارون بلور صاحبہ سے انٹرویو سے میں نے کی تھی. تو کچھ عرصے پہلے جب انٹرویو کر رہا تھا تو ان کا یہ تھا کہ جب ہارون مرحوم شہید نہ ہوتے تو شاید میں رائٹر ہوتی.
अच्छा उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये तो मैं मतलब बदकिस्मती है कि वो मतलब उनकी शहादत के बाद इस साइड पे आ गई हैं पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि अगर वो शहीद ना होते तो मैं शायद एक राइटर होती। तो उनका मतलब ज़्यादातर शौक़ जो है वो लिखने लिखाने से ही था। तो आपके सवाल पे मुझे चलिए आगे चल के कभी ज़ाहिर है कि वो इस फील्ड में अगर उनका है तो जहन तो आ ही जाएंगी। मेरे जहन में जो फौरी तौर पर खातून आई थी, अगर हम पेशावर का सवाल ना करते तो फिर मुझे जाना था चरसदे की तरफ, अच्छा क्योंकि एक आदि हमारे पास ख़वातीन में कोई है नहीं ज़्यादा, मैं नसीम वली की तरफ जाता, मैं उधर जाना शुरू हो गया था। लेकिन अब यूँ ही पेशावर उन्होंने कहा पैदाइश नहीं, वो फिर मैं समझ गया था कि इसका तो हमारे इलाके से, चूँकि मैं खुद अकोड़ा खटक का हूँ, शेदू के करीब हूँ, तो वो बाकी फिर ये खुद ब खुद चैनल एक बन जाता है। जी नाज़रीन, कैसे लगा आपको जी आज जो है तो महफूज हुसैन सिद्दीकी साहब ने जो क्वेश्चन पुट अप किया, तो वो समर हारून बिलोर जो कि MP हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, और हारून बिलोर साहब की शहादत के बाद वो मैदान में आई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जी। आपको कैसे लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलते हैं।